أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے خاص بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب وہ کیسی تھی تفسیر میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کی طرف سفر فرمایا اور سیر فرمائی جس کے ارد گرد برکتیں ہم نے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. یہ سیر کیوں کرائی؟ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی گئے اور عظیم نشانیاں اسے دکھائیں، اس لیے سیر کرائی گئی. انہو هو السمیع البصیر، اور بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. ٹھیک، یہ ایک ابتدائی ترجمہ. سبحان الذی، لفظ سبحان الذی کا ذکر ہوا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں. انتہائی تعجب، ایک عجیب و غریب کوئی چیز جب ہمارے سامنے آ جائے یا کوئی خوشگوار موقع سامنے آ جائے نا، تو پھر ہم اس وقت کہتے ہیں سبحان اللہ. کیسا ہے؟ اس کی مثال دیں. جیسے دولہا جب گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے نا، اس وقت اس کے دوست کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا ہی آج تم دولہا بن چکے ہو. تو یہ اس وقت کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. یہی موقع ہوتا ہے کہ بہنیں بھی اس وقت کہتی ہیں اپنے بھائی کو دیکھ کے سبحان اللہ، والدین بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. اب سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں پر اہل السنہ والجماعت کے ایک عظیم مناظر اس منظر کو یہاں اس منظر کی عکاسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو اب کوئی تھا تو نہیں گھر والا، نہ والدین ہیں نہ دوست و احباب ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا اور صدا آتی ہے، محبوب آج براق پر آپ سوار ہو رہے، آپ کے رب کی طرف سے ندا آئے گی سبحان الذی یسریٰ. یہ ہے مطلب آج محبوب دولہا بنے تو سبحان اللہ کی صدائے رب کی طرف سے آ رہی، یہ چیز ہے. ٹھیک. اور دوسرا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کیا فرمائے گئے یہاں؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر جو کرائی نا، لفظ سیر استعمال ہوا. دیکھیں سفر نہیں استعمال ہوا. سفر کہاں ہوتا ہے معلوم ہے؟ سفر کے اندر بندے کو تھکاوٹ ہوتی ہے. سفر ہو تو اس میں مشقت و پریشانی ہوتی. ہم کو یہاں سے بمبئی جانا ہے، یقیناً آپ کو تھکاوٹ ہوگی، پھر اس کے بعد مشقتیں آئے گی، ٹکٹ نہیں ملی تو کھڑے رہ کے جانا پڑے گا وغیرہ. لیکن جب بندہ صبح مارننگ میں سیر کرنے کے لیے نکلے تب تھکاوٹ تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو انسان کے جسم کو سکون اور راحت عطا کرتی ہے. وہ سیر کا سفر ہو تو تھکاوٹ ہوتی ہے، سفر ہو تو تکلیفیں ہوتی ہے، لیکن سیر ہو تو تھکاوٹ اور تکلیف نہیں بلکہ وہاں راحت و سکون ہوتا ہے. یہ چیز. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ کمزور بندہ ہو تو پھر تھکتا ہے نا، سیر ہو یا سفر ہو، کمزور بندہ ہو تو جلدی تھکتا ہے. لیکن وہ بندہ، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس کی طاقت کے مقابلے میں تو جبرائیل و میکائیل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، تو پھر اس کی اپنی طاقت کا عالم ہی کیا ہے. اس لیے یہاں لفظ سیر استعمال ہوا. محبوب یہ وہ سیر ہے جو آپ کے دل اور جگر کو ٹھنڈک عطا کرے گی.
یہ کچھ باتیں بنیادی تھی. دیکھیں واقعے کی طرف نہیں جانا ہے, واقعہ بارہا آپ حضرات نے سنا ہوا ہے, سنتے رہیں سنتے رہیں گے, جب وہ موقع آتا رہے گا تفصیلی اس پر گفتگو ہماری اور آپ کی واقعہ معراج کو لے کر ہوتی رہے. لیکن جو بنیادی چیزیں, عقیدے کی جو بنیادی باتیں اور اس آیت کی جو تفسیر کا اختصار سے چھوٹا حصہ جو ہم آپ تک پہنچا سکیں وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. سماعت کریں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ کا جو ذکر فرمایا, تو یہ سبحان الذی ہے, یہ کیا ہے فرمایا گیا پاک ہے وہ ذات کا. وہ ذات کیسی چیزوں سے پاک ہے, کا ہر کمزوری سے بھی پاک ہے اور ہر عیب سے بھی پاک ہے. وہ ذات بے عیب ہے, بے مثل و بے مثال ہے, یہ چیز ہے. اچھا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اپنے بندے خاص کو جو فرمایا گیا, یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات, اس رات تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا, سیر کرائی. جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی دوری ہے وہ کتنی دوری ہے؟ 30 دن بندہ سفر کرے تب جا کر کے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچتا ہے. کتنے دن؟ 30 دن. 30 دن سے پہلے نہیں پہنچتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, ہم نے اس بندے خاص کو چند لمحوں میں یہاں سے وہاں تک کی سیر کرائی. یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی یہاں بیان ہوتا ہے, اور اس رب کی قدرت کاملہ کا بھی ظہور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لمحوں میں جو مسافت 30 دن کے اندر طے ہوتی ہے اپنے محبوب کو چند لمحوں میں کرا دی. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت کا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس درجہ بلند مقام رکھتے ہیں کہ کسی نبی کو یہ معراج نصیب نہیں ہوئی, نبیوں کے سردار کو اللہ نے یہ معراج عطا فرمائی. یہ چیز ہے. اسری بعبدہ, نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص معراج کے قصے کا تذکرہ یہاں. معراج شریف نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا اپنے محبوب کو. یہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے. اور اس سے وہ بات بھی جو پہلے بیان ہوئی, یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی کو کھلی آنکھوں سے رب کا دیدار نصیب نہیں ہوا. یہ ہمارے اور آپ کے آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رتبہ اور یہ آپ کی بارگاہ خدا میں عزت ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے یہاں بلا کر کے اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. یہ چیز ہے. اب یہاں جو بنیادی بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ بنیادی بات کہ مکہ مکرمہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں جو یہ لے جایا گیا ہے, یہ نص قرآنی سے ثابت ہے. قرآن کی آیت سے یہ کیا چیز ہے, یہ ثابت ہے. اگر اس کا کوئی منکر ہو تو وہ کافر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات, ہم انسان ہیں, انسان اپنے طریقے سے سوچتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھائی 30 دن کا سفر ہے, یہ چند منٹوں میں کیسے ہو گیا؟ یہاں شیطان ورگلا بھی سکتا ہے, رب کو تو دیکھا نہیں پھر مانتا کیوں ہے؟ کہ اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. ایمان نام ہی اس چیز کا ہے. وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے, بس وہاں دل جھکا دیا جاتا ہے, سر جھکا دیا جاتا ہے اور مان لیا جاتا ہے, بس. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں کوئی فلسفے والا یا یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی جو پڑھتے ہیں وہ یہ کہہ سکے اس وقت کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ آسمانوں کے پار نکل جائے, ایک 7 آسمان چیر کے اوپر چلا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ سائنس کی, ٹیکنالوجی کی وہ بات ہمیں قبول ہے, وہ ہر بات ہمیں قبول ہے. کب تک؟ جب تک وہ اسلام سے ٹکراتی نہ ہو. ٹکراتی نہ ہو تو ہمیں قبول ہے. جیسے ٹکرا جائے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا, ہم نے تو اسلام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم کو ان باتوں کی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہمارے دائرے میں آتے ہیں تو قبول ہے ہمیں. دائرہ ہمارا کراس کر کے آپ باہر نکلتے ہیں تو سائنس کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور ٹیکنالوجی کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یا تو یہ چیز آ سکتی ہے انسان کے ذہن میں کہ یہ ایسے ہی کوئی قصہ بیان کر دیا جاتا ہے 1400 سال سے, ایسی باتیں چلی آ رہی ہے 1400 سال سے. کہا نہیں,
یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، اور اس کا اگر کسی نے انکار کر دیا تو وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس سفر کا کوئی منکر ہو تو وہ کافر، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر لامکہ تک، پہلے سدرۃ المنتہا سے پھر رفرف پر سفر فرمایا، اور رفرف سے پھر اوپر پہنچے عرش اعظم، اور عرش اعظم کے بھی پرے لامکہ جہاں کوئی مکہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچنے کا اگر کوئی منکر ہے، کوئی یہ کہے کہ اس کو اگر ہم نہیں مانتے ہیں، کہ وہ کم سے کم گمراہ ضرور ہے، وہ راستے سے بہکا ہوا ہے، دین صراط مستقیم سے ہٹا ہوا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تقریباً بعض روایتوں کے مطابق 30 مرتبہ معراج ہوئی، اور بعض میں 34 مرتبہ معراج ہوئی۔ تو جنہوں نے یہ قول کیا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو 34 کہتے ہیں ان میں 33 حضور علیہ السلام کو سوتے میں، خواب میں معراج ہوئی، اور ایک مرتبہ جسم و روح کے ساتھ جسمانی معراج ہوئی۔ اور جنہوں نے 30 کا قول کیا ان کا اپنا یہ کہنا ہے 29 مرتبہ خواب میں معراج ہوئی، اور ایک مرتبہ جسم و روح کے ساتھ معراج ہوئی۔ وہ یہی جسم و روح کے ساتھ جو معراج ہوئی کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر فرمایا ہے۔ یہ بڑی تفصیل ہو جا رہی ہے، وقت بھی بڑا درکار ہے مجھے اس کے۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، کہ وہ برکتیں کیا ہے؟ برکتیں دنیا کی بھی ہیں اور برکتیں دین کی بھی ہیں، دونوں برکتیں رکھی گئی ہے۔ دینی برکتیں کیا ہے؟ کہ وہ سرزمین جس میں وحی کا نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام اترا ہے، وہ اس کے علاوہ انبیاء کرام کے مزارات اور ان کی عبادت گاہیں بھی وہاں موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا قبلہ اول بھی وہاں موجود ہے۔ تو بہت ساری برکتیں وہاں رکھی ہیں، یہ دینی۔ اور دنیاوی برکتیں کیا ہیں؟ کہ وہاں جو قرب و جوار میں، اس کے اگل بغل کے اندر میٹھے پانی کی نہریں بھی بہتی ہیں، خوبصورت باغات بھی ہیں، اور ہر قسم کے پھول اور پھل بھی وہاں میسر آ جاتے ہیں۔ کہ وہاں دنیاوی برکتیں بھی رکھی گئی اور دینی برکتیں بھی رکھی گئی ہے۔ اور آخر میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ فرمائے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں بتائیں اور دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی۔ تو بہت لمبی اس کی تفسیر ہو سکتی ہے۔